سانجی کوشش سانجی ترقی میں خوش آمدید۔ میں ہوں شائستہ یاسمین۔ سیرک پروگرام کے تحت صوبہ خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع میں عمر اظہر خان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے مقامی افراد اور حکومت کے درمیان رابطہ کاری کے نظام کو بہت وسعت دی اور رابطہ کاری کے نتائج میں سر فہرست مقامی مسائل کا حل ہونا ہے۔ محمد سلیم مانسیرا کے سماجی کارکن ہیں اور لوگوں کے لیے مختلف مسائل پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے قدسیہ محمود کو بتایا کہ کیسے سوشل اکاؤنٹیبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جانوروں کے ہسپتال کو فعال بنایا۔ ہم نے عمر اظہر خان فاؤنڈیشن سے ٹریننگ لی تھی جس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنے مسائل کا آپ خود حل کریں۔ تو ہمارے علاقے میں بھی 2018-19 میں ایک وبا پھیلتی تھی جانوروں میں، جس کے لیے ہم نے لائف اسٹاک کے ڈائریکٹر سے رابطہ کیا اور قرارداد کی صورت میں پہلے ہم نے اپنے گاؤں میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے جا کر مانسیرا لائف اسٹاک کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی اور اپنی قرارداد پیش کی۔ اس کے بعد فی الحال ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس بجٹ بھی نہیں ہے اور ایسا کوئی نئی پروجیکٹ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوبارہ بار ان سے رابطے کی اور پھر انہوں نے ایک ہمیں ویٹنری اسپتال دے دی۔ اچھا، ابھی جا کے ہوا ہے 2020 میں آپ کو یہ کلینک دیا گیا، تو ذرا اس کی تفصیل بتائیں نا کہ یہ جو آپ جاتے رہے ہیں تو یہ آپ کا کیسا پروسیس رہا ہے؟ یعنی آپ جا کے ان کو اپلیکیشن دیتے تھے، کیا کرتے تھے، کس طریقے سے ان سے بات کرتے تھے؟ پوری یوسی سے ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی، اس میں 4-5 لوگ ہوتے تھے اور ہم جا کے ان کو اپنی جو بھی معاملات تھے وہ ان کو بتاتے تھے، ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ہمیں انکوائری کیا لیکن بار ہم نے ان کا پیچھا کیا تو پھر انہوں نے ہمیں ایک پروجیکٹ دے دیا جو ابھی تک کام کر رہا ہے۔ جی ہاں، اس میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور راستے میں گزرتے ہوئے لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اس میں دوائیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور ڈاکٹر 20 روپے فیس لیتا ہے اور دوائی کے کوئی پیسے نہیں لیتا، تو دن کو 50-60 مویشی وہ چیک کر لیتا ہے۔ اس سے لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور جو بیماری پھیلی تھی وہ ختم ہو گئی ہے جانوروں میں؟ جی ہاں، بیماری ختم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ مزید وہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ویکسین بھی کر رہے ہیں اور انہیں ہر موسم کے لحاظ سے ویکسین دی جاتی ہے۔ اس میں بڑی لوگوں کو سہولت کی اور ان کے خرچے بھی بچے، وہ بالاکوٹ یا اس طرح لے کے آتے تھے، ان کا بہت بڑا خرچہ آتا تھا، گاڑی بکنگ کرتے تھے اور ایک ماہ مویشی کے لیے جو 500 روپے کی دوائی تھی ان کے 3-4 ہزار روپے خرچ آ جاتے تھے۔ تو اب اللہ کے فضل سے وہ 20 روپے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں گے کہ اس پروسیس کو کرنے سے اب لوگوں کے اندر کوئی دوسرے مسائل کو حل کرنے یا ان کو اجاگر کرنے کا بھی کوئی جذبہ پیدا ہوا ہے؟ کرنے کے بعد لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنے اسپتال، اسکول، پانی کے مسائل جو ہیں وہ باقاعدہ وقت کی ضرورت میں اداروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا کام خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتا دیتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک اسپتال تھی، وہاں پہ ڈاکٹر نہیں آتے تھے۔ جب ہمیں عمر اظہر خان والوں نے ٹریننگ دی تو ان کے لیے ہم نے ایک 5 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، وہ ان کے ایک فارمیٹ دے دیا، وہ جاتے وہاں پہ اور کچھ بات نہیں کرتے، اور صبح کی حاضری کے ٹائم پہ جاتے اور چھٹی کے ٹائم پہ۔ جب 2-3 دن 4 دن یہ لوگ اس طرح جاتے رہے تو اللہ کے فضل سے وہاں پہ لیڈی ڈاکٹر بھی آ گئی، ڈاکٹر بھی آ گیا اور باقاعدہ انہوں نے دوائیاں بھی دینی شروع کر دی۔ اللہ کی اچھا، بہت اچھی بات ہے یہ تو۔ جی ہاں، ڈاکٹر آ رہے ہیں اور لوگ اس سے بالکل جب وہ حاضری کرتا ہے تو سیدھے ڈائریکٹر صاحب کو اس کا نمبر لیا ہوا ان کو فون کرتے ہیں، جب کسی سے وہ غیر ضروری معاوضہ لیتا ہے پھر بھی ان کو شکایت کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا نظام چل رہا ہے۔ جی پاکستان کے دیہی علاقوں میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی صحت کے مسائل بھی ہیں۔ سیرک پروگرام میں مال مویشی پالنے والے افراد سے بھی رابطہ کیا گیا اور ان کی مدد کی گئی تاکہ ان کے جانور بیماری کا شکار نہ ہو جائیں۔ کوہاٹ سے ایک ایسی ہی کہانی لائے ہیں فیصل ندیم۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ سے جنوب کی جانب 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تحصیل لاچی واقع ہے، جس کی آبادی 50,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں کے گاؤں کا بڑا ذریعہ معاش زراعت اور گلابانی ہے۔ لوگ بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینس گھروں میں پالتے ہیں۔ یہاں جانوروں کی بیماریاں عام ہیں اور ویٹرنری ہسپتال نہ ہونے کے سبب ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے قریشی ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر جمال عبد الناصر سے پوچھا کہ انہوں نے جانوروں کی بیماریوں خصوصاً بلیک واٹر نامی بیماری کے سدباب کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے، تو انہوں نے کہا تو یہاں پر سب سے پہلے جو بیماری نہیں آئی تھی اس ٹائم پہ ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ ہمارے علاقے کا جو دار و مدار ہے، لوگوں کو معاشی دار و مدار جو ہے وہ مال مویشی پر ہے، تو اس میں بہت ساری بیماری آتی ہے۔ تو ہم نے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ سے ویٹرنری اسپتال کا ڈیمانڈ کیا تھا، تو عمر اظہر خان فاؤنڈیشن کی ٹیم ہمارے ساتھ آئی اور ہم کو ہارٹ کے لائف اسٹاک ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہ سور صاحب سے ملے
تو شاہ سور صاحب نے بہت اچھی طریقے سے ہماری رہنمائی کی اور ہماری مدد کی. اس نے فل فور اسی ٹائم ہمارے لیے یہ ایک کیمپ ارینج کیا کہ آپ جہاں بھی چاہیں جس ٹائم بھی چاہیں آپ کو ہماری ٹیم اویلیبل ہے. کیونکہ ہمارے علاقے میں ہر سال ایک بیماری آتی تھی جس کو ہم بلیک واٹر کا نام دیتے ہیں اور پشتوں میں ہم اس کو ٹک کی بیماری کہتے ہیں. تو ہمارے جو بڑے جانور ہیں اس سے زیادہ تر وہ مر جاتے ہیں، لیکن وہ ایک وبائی مرض تھا تو دوسرے جانوروں کو بھی منتقل ہو جاتا تھا. تو اس حوالے سے انہوں نے جب ویکسینیشن کی تو اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکر ہے کہ 2 سال میں دوبارہ وہ بیماری ابھی نہیں آئی اور لوگ بہت خوش ہیں. جمال عبد الناصر نے مزید بتایا کہ انہوں نے لاچی، درملک اور گرد و نواح میں تقریباً 11 ویٹرنری کیمپ لگائے جس میں 3000 چھوٹے بڑے جانوروں کا علاج کیا گیا. گلابانوں اور زمینداروں کی اکثریت اس سے مستفید ہوئی. اس حوالے سے آصف خان جو کہ ایک گلابان ہے ویٹرنری کیمپ کے قیام کو خوش آئند سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ناصر جمال صاحب نہ ہوتے تو کافی جانور مر جاتے. ان سے بہت ہی فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے کیمپ لگائے ہیں، 11 کیمپ لگے ہیں اور کافی جانور اس سے بچ گئے. اور ہر مہینے اب جب بھی ہم ضرورت پڑی تھی ہم کال کرتے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں، ان کے ڈاکٹر آ جاتے ہیں، وہ انجیکشن لگا لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور بیماری آئی ہے جو بکریوں کے لیے آئی تھی، پچس لگے تھے بکریوں کے، وہ کافی نقصان ہوئے. لیکن جو بڑے جانور تھے وہ ناصر جمال صاحب کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کے لیے اس نے اپنے آپ کو واقف کیا ہوا ہے. ایک جانور آج کل 60,000 سے لے کے لاکھ تک کی نیچے نہیں ہے، اوپر ہے. طاہر محمود بنیادی طور پر کسان ہیں جنہوں نے اپنی زمینوں پر گائے بکریاں پال رکھی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہمارے جانور بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو کوہاٹ لے جانے کے لیے سوزوکی یا پک اپ والا 3 سے 4 ہزار تک کرایہ مانگتا ہے. موبائل کیمپ کے قیام سے ہمارا یہ خرچ بچ جاتا ہے اور جانوروں کا علاج بھی ہو جاتا ہے. اس سے بہت سے فائدہ ہوا ہے اور ایک ٹاک بیماری کے نام سے مشہور ہے جو بہت سے گائیں اس سے مر جاتے تھے، جب وہ لگ جائے تو مر جاتے. اب جو قریشی ویلفیئر آرگنائزیشن نے کیمپ لگائی تو اس کی بدولت وہ بیماری اب تقریباً 3 مہینوں سے ختم ہو گئی ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو ایک اسپتال، یہ 9 ویلیج جو ہے اس کے لیے ایک اسپتال دے اور لاچی رورل میں کوئی جانور کے اسپتال نہیں ہے. ڈاکٹر شہوار خان جو ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر لائیو سٹاک ہیں کہتے ہیں کہ ویٹرنری کیمپ سے درملک، وولئی اور دوسرے دیہات کے گلابانوں اور زمینداروں کو بہت فائدہ پہنچا. بلیک واٹر بیماری کے حوالے سے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے ڈاکٹر شہوار کا کہنا تھا یہ عموماً ہوتا ہے ان جانوروں میں کہ جو ہیلدی ہوں، جن کے یہ ہائنڈ کوارٹرز یا صحت مند ہوں، اور اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ گوشت زیادہ ہو. تو یہ ایک جو ہے نا بیکٹیریل ڈیزیز ہے. تو اس میں یہ چونکہ یہ ایک انتہائی فیٹل ڈیزیز ہے. فیٹل ڈیزیز سے ہماری مراد ہے کہ انتہائی خطرناک ہے، جو کہ فارمر کو معاشی نقصان دیتی ہے کیونکہ اس میں جانور مر جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے ان دنوں یہ بلیک واٹر کی ویکسین کی. اگر لوگوں کی ضرورت ہے تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا اسی طریقے سے جس طرح ہم نے پریویسلی کیمپ لگایا تھا، ہمارے پاس ویکسین شکر الحمدللہ ہے، تو ہم اپنی ٹیم تشکیل دے سکتے ہیں. سامعین، یقیناً زراعت اور لائیو سٹاک ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی اقدامات کو سراہا جائے اور ان مراعات کو کام میں لایا جائے جو ہماری زرعی خوشحالی کا سبب بن سکتے ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوامی مسائل حل کرے، لیکن اکثر عوام اور حکومتی نمائندوں کے درمیان فاصلے کو طے کرنا آسان نہیں ہوتا. عوام اور حکومت کے درمیان اس فاصلے کو مٹایا ہے عمر اظہر خان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے. انہوں نے کیسے اس مشکل کو آسان بنایا بتا رہی ہیں شازیہ سردار. عمر اظہر خان فاؤنڈیشن میں ایز اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر میں جاب کرتی ہوں. شازیہ بتائیے گا جو لوکل گورنمنٹ ہے آپ کیا سمجھتی ہیں اگر عام انسان کو ہم نے سمجھانا ہو، بتانا ہو کہ یہ نظام کس طرح سے کام کرتا ہے، کیسے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، کیسے حل کراتے ہیں؟ اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے نا، یہ اختیارات کی بالکل نچلی سطح پر اختیارات کی تبدیلی ہوتی ہے. جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کو امپاور کیا جاتا ہے، اور چونکہ لوکل لوگ ہی ان کو، اپنے علاقے کے لوگ ان کو الیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی کل کو انہی کے پاس جائیں گے. جیسے آج انہوں نے، اگر جو نمائندہ ہے لوکل گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہے، جب وہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی بھی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کر سکے. ابھی جیسے کرونا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارا یہ ریلیف ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی CREG کے جس پروجیکٹ میں ہم کام کریں اسی میں.
تو اس میں ایسے ہوا کہ جب ہم مختلف لوگوں کے پاس جاتے تھے ان کی بہت زیادہ ریکمنڈیشن آتی تھی کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو اگر یہ جو احساس پروگرام اسپیشلی جو ہوا تھا اس میں اگر یہ لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو مطلب انگیج کرتے تو چونکہ لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے کے جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں بہت پور ہوتے ہیں تو ان کو بہت بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں. تو وہ جو ایک ریلیف کا ہے یا ایک ہیلپ کی جو سپورٹ ہے وہ بھی اپنے علاقے کی انہی جو ضرورت مند ہیں ان تک وہ پہنچا سکتے ہیں. شازیہ اگر کسی محلے کا کوئی مسئلہ ہے جی تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے بعد کہاں رابطہ کرتے ہیں؟ کون سا ایسا نمائندہ ہوتا ہے محلے کا جو کہ لوکل گورنمنٹ کا نمائندہ بھی ہوتا ہے؟ تھوڑا میکینزم ہمیں بتائیے. جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وی سی لیول پہ ولیج کونسل لیول پہ ان کے ولیج کونسلرز ہوتے ہیں اور وہ اپنے ولیج مطلب ایک وی سی کے اندر کچھ گاؤں کو ملا کے ایک وی سی بنائی جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کو مطلب وہ جو الیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے گاؤں کے لوگ اس کو الیکٹ کرتے ہیں اپنی وی سی میں ہوتا ہے. تو وہ جو اگر سپوز ان کی گلی کا مسئلہ ہے یا روڈ کا ہے یا اسکول کا کوئی بھی اس طرح کے ایشوز ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلا اگر ان کے پاس ہے تو وہ اپنے گاؤں کے جو لوکل ریپرزینٹیٹیو ہے یا لوکل کونسلر ہے اس کے پاس جاتے ہیں اپنے مسئلے کے حل کے لیے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مطلب اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہوتے ہیں تو فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتی. جورسڈکشن مینس کہ ان کے پاس ظاہر ہے سب سے زیادہ جو اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ فنڈ ہوتا ہے. اگر فنڈ نہیں ہوتا تو اس صورت میں نہ صرف وہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اگر ان کو واسا کے پاس جانا ہے یا ای ڈی او کے پاس جانا ہے تو وہ اپنے علاقے کے لوکل نمائندوں کو بھی ساتھ لے کے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ہمارا یہ جو سی ریک کا پروجیکٹ ہے اس میں جو لوگوں نے اپنے مسائل آئیڈینٹیفائی کیے تو ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس لوکل کونسلر بھی تھے جو نہ صرف اس ٹریننگ میں بھی ہمارے ساتھ شامل رہے بلکہ وہ انہوں نے اپنے علاقے کے یہ جو ایشو آئیڈینٹیفائی کیے ان پہ اپنے فنڈ بھی یوٹیلائز کیے. اس لحاظ سے جو ہے لوکل گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس میں خواتین کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ کیا وہ زیادہ اچھے سے مسائل کی نشاندہی کر سکتی ہیں، حل کروا سکتی ہیں؟ خواتین کا ہونا تو ہر شعبے میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر خواتین لوکل گورنمنٹ میں جیسے ہر وی سی سے 2 خواتین کی نمائندگی لوکل گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر خواتین ہوتی ہیں اور خواتین کا اگر کوئی علاقے کی خواتین کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنی خاتون سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ اپنے مسائل بیان کر سکتی ہیں. آپ نے فوزیہ رانا کے ساتھ شازیہ سردار کی گفتگو سنی. ہر علاقے میں مقامی سطح پر مختلف لوگوں اور حکومتی نمائندوں کے درمیان گفت و شنید کے مختلف طریقے ہیں جس میں کھلی کچہری سر فہرست ہے. سی ریک پروگرام میں عمر اظہر خان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے کیسے اس فورم کو عوامی مسائل کے حل کرنے کا پلیٹ فارم بنایا، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اگلے پروگرام میں. میں شائستہ یاسمین اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان. یہ پروگرام آپ کے لیے یورپین یونین کی طرف سے پیش کیا گیا.